نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، جس انسان کو یہ 3 طرح کے خواب آتے ہیں وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے جو 3 طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ 3 طرح کے خواب اسی بندے کو آتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں، جس کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس بندے کو یہ 3 طرح کے خواب آتے ہیں۔ وہ 3 طرح کے خواب کون سے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں، میری بات کو پوری توجہ سے سنیں۔ دیکھیں میرے دوستو، جب خواب آئے تو ہر ایک کو یہ خواب نہیں بتانا چاہیے، خواب اس کو ہی بیان کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بھی یہی تھا۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے، کیا کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہوتا تو اس کی تعبیر بتلا دیتے۔ تو تعبیر آپ اسی آدمی سے خواب کی لیں جو دین کو جاننے والا ہو، جو عالم دین ہو۔ ہر بندے کو خواب نہیں بتانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ جس خواب کی تعبیر کر دے پھر وہی تعبیر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ خواب عالم دین کو بتلائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس خواب کی تعبیر آپ کو بتا سکے۔ بعض خواب مبشرات ہوتے ہیں، بعض خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ اضغاث و احلام انسان کے خیالات ہوتے ہیں۔ جو دن کو سوچتا رہا، بولتا رہا، وہی چیز خواب بن کے اس کے خیالات میں آ گئی، تو یہ خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب میں موسم کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے گرمی میں خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، سردی میں خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں آپ کا مکان گرنے والا ہے، آپ اپنا سامان اٹھا لیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سامان اٹھایا تو اس کا مکان گر گیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی سال کے بعد آیا، کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے میری 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اب اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ اس جگہ کو کھودو، یہاں سے آپ کو خزانہ ملے گا۔ اب شاگرد جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک آدمی نے خواب 1 سال پہلے گرمیوں میں دیکھا تھا، آپ نے اس کی تعبیر بتلائی کہ مکان گرنے والا ہے، اور اس سال یہ خواب اس بندے نے سردیوں میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر آپ نے بتلائی ہے کہ اس کو خزانہ ملنے والا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو خواب کے اندر موسم کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس بندے نے خواب دیکھا تھا گرمیوں میں کہ میری 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو گرمی میں آگ کو پسند نہیں کیا جاتا، اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے۔ اور جس بندے نے اب خواب دیکھا ہے کہ میری 4 پائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، یہ موسم ہے سردی کا، اور سردی کے موسم میں آگ کو پسند کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے تعبیر دی کہ آپ کو خزانہ ملے گا، اس جگہ کو کھودو۔ تو میرے دوستو، خواب ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب 3 طرح کے خواب جس بندے کو آتے ہیں وہ کون کون سے خواب ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی بندہ خواب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی کوئی سورت پڑھ رہا ہے یا کوئی آیت پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اتنا اچھا خواب ہے میرے دوستو کہ اس کی تعبیر بہت پیاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دین کا، خیر کا اور نیکی کا کام لیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے دین کا کام لیں گے۔ حضور نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو جو بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو خواب میں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی انسان کو یہ خواب آتا ہے کہ وہ نہا رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھا خواب ہے۔ خاص طور پہ اگر کوئی نوجوان یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ وہ نہا رہا ہے، پاک صاف ہو رہا ہے، غسل کر رہا ہے، یہ بھی بہت اچھا خواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچائیں گے، اس بندے کو صراط مستقیم پر چلائیں گے، اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرما رہے ہیں، اور اس بات پہ اس کو خوش ہونا چاہیے۔
اور تیسرے نمبر پہ اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنی محبت ڈال چکے ہیں، وہ اللہ کی محبت کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور اللہ پہ یقین کر رہا ہے اور اللہ ہی سے مانگتا ہے، اس کا یقین بھی مضبوط ہے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کوئی سوال کرے اللہ سے کیا کر، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی تجھے مدد کی ضرورت ہو اللہ ہی سے مدد مانگا کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہے، اس کا یقین بھی مضبوط ہے۔ تو میرے دوستو یہ تین طرح کے خواب جس خوش نصیب انسان کو آ رہے ہیں وہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا چکے ہیں، وہ اللہ کا قریبی بن چکا ہے اور اللہ کا ولی بن چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔